تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 243 تا 253۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ بعثا کے معنی اٹھانے، ابھارنے، بھیجنے کے ہیں، پھر اسی مفہوم سے اس کے اندر معمور کرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ چونکہ اس سالار کا انتخاب سموئیل نے خدا کی ہدایات کے مطابق کیا تھا، جیسا کہ تورات سے بھی ثابت ہے اور قرآن کے الفاظ اصطفاہ علیکم سے بھی واضح ہے، اس وجہ سے اس کے لیے بعثا کا لفظ استعمال ہوا۔ طالوت یہ اس معمور سالار کا نام ہے۔ تورات میں ان کا نام ساؤل آیا ہے اور ان کے غیر معمولی طور پر قداور ہونے کا ذکر خاص طور پر ہوا ہے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو تو ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ کچھ بعید نہیں کہ اپنے اس غیر معمولی قد و قامت کی وجہ سے وہ لوگوں میں اس لقب سے بھی مشہور رہے ہوں۔ طالوت کے معنی لمبے تڑنگے کے ہیں۔ عربی اور عبرانی دونوں زبانیں قریب قریب ہیں، اس وجہ سے دونوں میں بہت سے مادے مشترک ہیں۔ گمان ہوتا ہے کہ تورات نے ان کا ذکر نام سے کیا ہے اور قرآن نے لقب سے، ورنہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے نام کے بارے میں تورات کا بیان غلط ہے۔ اصل نام طالوت ہی ہے۔ قرآن نے یہاں بعض دوسرے واقعات کے بارے میں بھی تورات کے بیانات کی تردید کی ہے۔ آگے ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے اور یہ بھی واضح کریں گے کہ اس طرح کے اختلافات کی صورت میں قرآن کا بیان کیوں قابل ترجیح ہے۔ بنی اسرائیل کے اپنے مطالبے پر جب سموئیل نے ایک سالار کا انتخاب کیا اور اس کو ان کے سامنے پیش کیا تو بجائے اس کے کہ خوشی سے اس کو قبول کرتے، انہوں نے حسب عادت اس انتخاب پر اعتراض کر دیا کہ بھلا یہ ہمارا سردار کیسے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ حقدار تو ہم اس منصب کے ہیں۔ اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ طالوت کوئی مالدار آدمی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں طالوت بنیامین کے قبیلے سے تھے۔ بنیامین کا قبیلہ اول تو بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، پھر طالوت اس قبیلے کے تمام گھرانوں میں سے سب سے چھوٹے گھرانے سے تھے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کو اپنے قبیلے کی کمزوری کا خود بھی احساس تھا۔ چنانچہ سموئیل نے ان کے انتخاب کا ان سے ذکر کیا تو انہوں نے بڑی خاکساری کے ساتھ یہ الفاظ کہے۔ ساؤل نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے سے نہیں، اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلے کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ ظاہر ہے کہ مالی اور عددی دونوں ہی اعتبار سے ایک کمزور آدمی کو بنی اسرائیل کے وہ قبیلے کس طرح خاطر میں لا سکتے تھے جن کو اپنی مضبوط عصبیت اور اپنی مالی برتری کا گھمنڈ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس انتخاب پر اعتراض کر دیا۔ تورات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پرشریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ انسنی کر گیا۔ اور لوگ سموئیل سے کہنے لگے، کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا؟ اس اعتراض کا جواب سموئیل نبی نے یہ دیا کہ یہ انتخاب خدا کا انتخاب ہے، اسی نے اس کو تمہاری سرداری کے لیے چنا ہے۔ تم سرداری کو تعداد اور مال کے پیمانوں سے تولتے اور ناپتے ہو، لیکن خدا علم اور عمل کے پیمانے سے ناپتا ہے۔ طالوت کے پاس اگرچہ خاندان کی شوکت اور مال کی فراوانی نہیں ہے، لیکن علم کی وسعت اور عمل کی قوتوں سے وہ بھرپور ہے، اور خدا کے انتخاب میں اصلی اہمیت انہی چیزوں کو حاصل ہے، نہ کہ خاندان اور مال کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اقتدار و اختیار خدا کی دین ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اور جس کو بخشتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت بخشتا ہے۔ اس کا اقتدار تمام اقتداروں کو محیط ہے اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کے پاس نہ بخشنے کے لیے کمی ہے، نہ بخش کر واپس لینے میں کوئی مانع ہے، نہ کسی معاملے کے ظاہر و باطن یا اس کے ماضی و مستقبل کا کوئی گوشہ اس سے مخفی ہے۔
واسع علیم میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم ہر معاملے کو اپنی تنگ اور محدود نگاہوں سے دیکھتے ہو، لیکن خدا اپنے فیصلے اپنی قدرت اور اپنے علم کی روشنی میں صادر فرماتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تابوت کے معنی صندوق کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد بنی اسرائیل کا وہ صندوق ہے جس کو تورات میں خدا کا صندوق یا خدا کے عہد کا صندوق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے زمانے سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک اسی صندوق کو بنی اسرائیل کے قبلہ کی حیثیت حاصل رہی۔ وہ اس کو اپنے خیمہ عبادت میں ایک مخصوص مقام پر نہایت مخصوص اہتمام کے ساتھ کے بیچ میں رکھتے اور تمام دعا و عبادت میں اسی کی طرف متوجہ ہوتے۔ ان کے ربی کاہن رہنمائی کے لیے بھی اسی کو مرجع بناتے۔ مشکل حالات، قومی مصائب اور جنگ کے میدانوں میں بھی بنی اسرائیل کا حوصلہ قائم رکھنے میں اس صندوق کو سب سے بڑے عامل کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو اس میں تورات اور صحرا کی زندگی کے دور کی بعض یادگاریں محفوظ کی گئیں، لیکن پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے خاندانوں کے بعض اور تبرکات بھی محفوظ کر دیے گئے۔ سکینہ کے معنی اطمینان، قرار اور حوصلہ کے ہیں، بالخصوص وہ اطمینان و حوصلہ جو پرخطر حالات اور جنگ کے مصائب میں آدمی کے عزم کو قائم رکھے۔ مثلاً هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا۔ الفتح 4 ترجمہ: وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں عزم و اطمینان اتارا تاکہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ الفتح 18 ترجمہ: تو ان کے دلوں میں جو کمزوری تھی اللہ نے اس کو جان لیا، پس ان پر عزم و اطمینان اتارا اور ایک فوری فتح سے ان کو نوازا۔ اس تابوت کے ساتھ بنی اسرائیل کو جو والہانہ عقیدت تھی، اس کا ایک خاص پہلو، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، یہ بھی تھا کہ مصائب و مشکلات اور میدان جنگ میں ان کے حوصلے کو قائم رکھنے میں اس کو سب سے زیادہ دخل تھا۔ فیہ سکینۃ من ربکم سے اس کے اسی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اوپر فلسطینیوں کے ہاتھوں اس تابوت کے چھینے جانے کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس کے چھن جانے کو بنی اسرائیل کے بزرگوں نے اسرائیل سے ساری حشمت کے چھن جانے سے تعبیر کیا اور ساری قوم نے اس عظیم حادثے پر ماتم کیا۔ چنانچہ اس دور میں بنی اسرائیل کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس تابوت کو اپنے دشمنوں سے واپس لینے کا تھا۔ اسی بنا پر سموئیل نے طالوت کے انتخاب کے خدائی انتخاب ہونے کی ایک نشانی یہ ٹھہرائی کہ اس کے بعد تابوت تمہارے پاس فرشتوں کی مدد سے آپ آ جائے گا۔ چنانچہ ان کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور فلسطینیوں نے اس صندوق کو ایک گاڑی پر رکھ کر اس کو بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف ہانک دیا۔ سموئیل میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے: اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ اور وہ دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو اور ان گایوں کو گاڑی میں اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا لاؤ اور خداوند کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوقچے میں رکھ کر اس کے پہلو میں رکھ دو اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے اور دیکھتے رہنا۔ سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 2 دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور خداوند کے صندوق اور صندوقچے کو گاڑی پر رکھ دیا۔ ان گایوں نے بیت شمس کا سیدھا راستہ لیا، وہ سڑک ہی سڑک ڈکارتی گئیں اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑیں اور فلسطینی سردار بیت شمس کی سرحد تک ان کے ساتھ گئے اور بیت شمس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جو آنکھیں اٹھائیں تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے خوش ہو گئے۔ سموئیل باب 6 آیات 7 تا 13۔ تابوت کی گاڑی کا بغیر کسی
گاڑی بان اور بغیر کسی محافظ کے، اور وہ بھی 2 ایسی گایوں کے ذریعے سے جن کے دودھ پیتے بچے گھروں پر روک لیے گئے تھے۔ اس طرح بغیر دائیں بائیں مڑے ٹھیک منزل پر پہنچ جانا ایک ایسا واقعہ ہے جو روبیوں کی رہنمائی اور فرشتوں کی مدد ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو تحملہ الملائکہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تابوت کی واپسی سے متعلق تورات اور قرآن کے بیان میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کی زیر بحث آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی واپسی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب طالوت کا خدا کے مقرر کردہ بادشاہ کی حیثیت سے اعلان ہوا ہے، اور یہ واقعہ گویا ایک نشان تھا اس بات کا کہ طالوت کا انتخاب من جانب اللہ ہے۔ سموئیل نے خدا کے حکم سے ان کو مسح کر کے برکت دی ہے، اور ان کا تقرر بنی اسرائیل میں ایک نئے دور خیر و برکت اور ایک جدید تاریخ کے کامیابی و فتح مندی کا آغاز ہے۔ اس کے بالکل برعکس تورات کا بیان یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے ہی تابوت کو ایک گاڑی پر رکھ کر، جیسا کہ اوپر کے حوالے میں تصریح ہے، فلسطینیوں نے گاڑی بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف ہانک دی تھی اور تابوت پوری حفاظت کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس طرح واپس کرنے کی وجہ تورات میں یہ بیان ہوئی ہے کہ فلسطینی تابوت چھین لے جانے کو تو چھین لے گئے، لیکن وہ ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ انہوں نے اس کو جہاں جہاں رکھا وہاں مختلف قسم کی وبائیں پھوٹ پڑیں، جس سے ان کے ہزاروں آدمی مر گئے۔ بالآخر اس سے تنگ آ کر انہوں نے 7 ماہ کے بعد اپنے نجومیوں کے مشورے سے اس سے نجات حاصل کرنے کی وہ تدبیر اختیار کی جس کی طرف اوپر اشارہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں بیانوں میں سے کون سا بیان روایت اور روایت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے؟ ہمارے نزدیک مندرجہ وجوہ کی بنا پر قرآن کا بیان صحیح اور تورات کا بیان غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بیان کے خاتمے پر قرآن نے یہ کہا ہے کہ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ آیات اللہ کی ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور بے شک تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امر یہاں قرآن کے پیش نظر ہے کہ یہ واقعہ جس شکل میں وہ پیش کر رہا ہے وہ تورات کے بیان سے مختلف ہے، لیکن واقعے کی صحیح شکل وہی ہے جس شکل میں اس کو قرآن پیش کر رہا ہے، نہ کہ جس شکل میں اس کو تورات پیش کر رہی ہے۔ اور پھر اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل قرار دیا ہے کہ قدیم آسمانی صحیفوں کی جن سرگزشتوں کے جاننے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، ان کو اس صحت کے ساتھ پیش کرنا کہ یہ سرگزشتیں محض بے مقصد داستان سرائی کے بجائے اپنے منطقی ربط و تسلسل اور اپنے حکیمانہ ثمرات و نتائج کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں، بغیر اس کے ممکن نہیں ہوا کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنایا اور ان باتوں سے تمہیں اپنی وحی کے ذریعے سے آگاہ فرمایا۔ ایک ہٹ درم یہ کہہ سکتا ہے کہ ان واقعات کے پیش کرنے میں قرآن کا بیان تورات کے بیان سے مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کا براہ راست کوئی علم نہیں تھا۔ وہ نعوذ باللہ سنی سنائی باتیں پیش کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا بیان تورات سے مختلف ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ اول تو جو سنی سنائی بات کہتا ہے اس کی بات عام اور مشہور روایت کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ اس سے مختلف۔ دوسرے یہ کہ جو شخص سنی سنائی بات نقل کرتا ہے وہ کبھی پورے جزم و یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فلاں بات جو تم کہہ رہے ہو یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ یہ انداز تو وہی اختیار کرتا ہے اور وہی اختیار کر سکتا ہے جو پورے علم و بصیرت کے ساتھ ایک بات کو جانتا ہو اور چیلنج دے کر اس پر تنقید یا اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہو۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ صورت معاملہ یہی ہے۔ قرآن نے ساؤل کے نام کی بھی تصحیح کی، تابوت کی واپسی کے واقعے کو بھی اس کے اصلی رنگ میں پیش کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ نہر والے امتحان کے صحیح موقع و محل کو بھی معین کیا، اور پھر کہا کہ حق یہ ہے جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے، نہ کہ وہ جو تورات میں بیان ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عقل اور منطق کی روح سے بھی وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تورات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تابوت کی واپسی تمام تر نتیجہ تھی ان کرامات کا جو خود تابوت سے ظاہر ہوئیں۔
فلسطینی اس کے لے جانے کے بعد سے برابر آفات و مصائب کے ہدف بن گئے۔ انہوں نے ان آفات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہتری اسی میں دیکھی کہ یہ جن کی چیز ہے ان کے حوالے کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کی وہ شکل اختیار کی جو اوپر بیان ہوئی۔ بنی اسرائیل جیسی ضعیف الاعتقاد اور کرامات پرست قوم کے ذہن سے یہ بات چونکہ بہت قریب تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو گھڑ بھی لیا اور اس عوام پسند روایت کو تورات میں داخل بھی کر دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اتنے بڑے بڑے واقعات کسی قوم کی زندگی میں محض بچوں کے کھیل کی طرح ہو جایا کرتے ہیں؟ تابوت کی حیثیت بنی اسرائیل کے قبلے کی تھی، نہ اس کا چھن جانا کوئی اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا واپس ہونا کوئی معمولی واقعہ ہو سکتا۔ اس طرح کا حادثہ پیش آیا تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ایسی عملی و اعتقادی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے ہوں جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس سزا کے مستحق قرار پائے ہوں، اور اگر وہ اس کے واپس لینے میں کامیاب ہوئے تو اس کی راہ بھی اس طرح کھلی ہوگی کہ انہوں نے اپنے حالات و معاملات کی ایسی اصلاح کی ہو کہ خدا کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی ہو اور ان کے دشمن ان سے مرعوب ہوئے ہوں۔ تورات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قبلے کے چھن جانے کا واقعہ پیش آیا ہے، اس زمانے میں بنی اسرائیل اعتقادی و عملی اعتبار سے بھی بالکل تباہ حال تھے اور سیاسی اعتبار سے بھی سخت پراگندگی اور انتشار میں مبتلا تھے۔ ہم اوپر اس کے ثبوت میں بعض حوالے نقل کرائے ہیں۔ سموئیل نے ان حالات کی اصلاح کی کوشش کی اور اس کوشش میں ان کو ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا انتشار اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ بڑھاپے میں ان کے لیے تنہا اس پر قابو پانا سخت مشکل تھا۔ لیکن طالوت کے تقرر کے بعد سے حالات میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ سموئیل اور طالوت دونوں نے مل کر بنی اسرائیل کے اندر ایک تازہ امنگ پیدا کر دی۔ طالوت کے تقرر کے موقع پر سموئیل نے جو تقریر بنی اسرائیل کی پوری قوم کے سامنے کی، ہم اس کا کچھ حصہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ طالوت کے تقرر سے پہلے کے حالات کیا تھے اور بعد میں کن حالات کے پیدا ہونے کی امید بندھی۔ پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا کہ وہ خداوند ہی ہے جس نے موسیٰ اور ہارون کو مقرر کیا اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا۔ سو اب ٹھہرے رہو تاکہ میں خداوند کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداوند نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کی گفتگو کروں۔ جب یعقوب مصر میں گیا اور تمہارے باپ دادا نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو نکال کر اس جگہ بسایا، پر وہ خداوند خدا کو بھول گئے۔ سو اس نے حصور کی فوج کے سپہ سالار کے ہاتھ اور فلسطینیوں کے ہاتھ اور شامواب کے ہاتھ بیچ ڈالا اور وہ ان سے لڑے۔ پھر انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا اس لیے کہ ہم نے خداوند کو چھوڑا اور بالیم اور استارات کی پرستش کی، پر اب تو ہم کو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا تو ہم تیری پرستش کریں گے۔ سو خداوند نے یروئیل اور بدان اور افتاح اور سموئیل کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہارے چاروں طرف تھے رہائی دی اور تم چین سے رہنے لگے۔ اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا بادشاہ ہے۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی۔ دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے، اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر تم اگر خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم کی سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا رہا تھا۔ سو اب ٹھہرے رہو، اس بڑے کام کو دیکھو جسے خداوند تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا۔ سموئیل باب 12 آیات 6 تا 16۔
ایک طرف سموئیل نبی کی یہ اصلاحی سرگرمیاں تھیں، دوسری طرف طالوت نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ قوم کی تنظیم اور ان کے اندر روح جہاد پیدا کرنے کا کام پورے جوش و خروش کے ساتھ شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے امونیوں کے مقابلے کے لیے بنی اسرائیل کے مردوں کی مردم شماری کرائی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل 3 لاکھ اور یہودا کے مرد 30,000 ہیں۔ پھر امونیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ وہ بالکل تتر بتر ہو گئے اور دوستوں دشمنوں دونوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ یہ حالات بلا شبہ ان مخالفوں کے لیے مرعوب کن ثابت ہوئے ہوں گے، اور اس مرعوبیت کی وجہ سے فلسطینیوں نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ تابوت کو واپس کر کے ایک خوفناک جنگ کے خطرے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ بلا شبہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک ایسا واقعہ تھا جو طالوت کی اکمال مندی اور ان کے مؤید من اللہ بادشاہ ہونے کا نشان ہو سکتا تھا۔ چنانچہ قرآن نے یہی کہا ہے، اور یہ بات ہر اعتبار سے قرین عقل و قیاس معلوم ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تورات کے اس بیان کی خود تورات ہی کے بیانات سے تردید ہوتی ہے۔ اگر واقعہ یہی ہے کہ فلسطینیوں نے 7 مہینے کے بعد ہی تابوت کو اس کی کرامات اور اس کے خوارق سے ڈر کر واپس کر دیا تھا، تو تورات کے اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ اور جس دن سے صندوق قریت یارم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزر گئے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ سموئیل باب 7 آیت 1۔ سوال یہ ہے کہ قریت یاریم اگر بنی اسرائیل ہی کے علاقے میں شامل تھا اور تابوت انہی کی حفاظت میں تھا، تو 20 برس تک اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کیوں کرتا رہا؟ اور اس خداوند کے پیچھے کے الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اصل یہ ہے کہ سموئیل میں یہود نے متضاد روایات کا اتنا انبار لگا دیا ہے کہ اس کے اندر حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہے۔ قرآن کا احسان ہے کہ اس نے بعض واقعات کے صحیح پہلو نمایاں کیے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فصلہ فصولاً کے معنی کہیں سے چلنے، نکلنے اور روانہ ہونے کے ہیں، یعنی طالوت اپنی فوجیں لے کر مہم پر روانہ ہوئے۔ تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہم فلسطینیوں کے مقابلے کے لیے تھی، جن کا سردار جولیت تھا، جس کا ذکر قرآن نے جالوت کے نام سے کیا ہے۔ اس جنگ میں طالوت اور جالوت کی فوجوں ایک دوسرے کے بالمقابل فوج آرائی کی جو شکل بیان ہوئی ہے، وہ بالکل اس شکل سے ملتی ہے جو ہمارے ہاں بدر کے موقع پر کفار اور مسلمانوں کے مابین پیش آئی۔ سموئیل میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔ پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور زیکا کے درمیان صد مہم میں خیمہ زن ہوئے، اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے بالمقابل صف آرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطینی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیلی کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی۔ سموئیل باب 17 آیات 1 تا 3۔ اس نقشے پر غور کیجئے اور پھر ایک نظر اس نقشے پر ڈالیے جو سورہ انفال میں بدر کے موقع پر کفار اور مسلمانوں کے آمنے سامنے ہونے کا بیان ہوا ہے، تو صاف نظر آئے گا کہ یہ بالکل جنگ بدر کی تصویر ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد پہلی جنگ جو کم و بیش 2 مہینوں کے بعد پیش آئی ہے، وہ یہی بدر کی جنگ ہے۔ اس طرح گویا جنگ بدر کے پیش آنے سے پہلے اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کی جنگ میں مسلمانوں کو دکھا دیا تھا۔ ہم سورہ انفال میں یہ واضح کریں گے کہ یہود بدر کا نقشہ دیکھ کر اس حقیقت کو تاڑ گئے تھے، لیکن انہوں نے مشرکین کو برانگیختہ کرنے کے معاملے میں بالکل شیطان کی روش اختیار کی۔
یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اس جنگ میں طالوت کے ساتھیوں کی تعداد بھی کم و بیش اتنی ہی تھی جتنی بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تھی۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، دشمن کے آمنے سامنے ہونے سے پہلے طالوت نے اپنی فوج کے ڈسپلن اور ان کی اطاعت و وفاداری کا امتحان لینے کے لیے یہ اعلان کیا کہ اب سامنے جو فلاں ندی ہماری راہ میں آ رہی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تمہاری جانچ کرے گا۔ تم میں سے جو اس کا پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہ بن سکے گا، اور جو اس کو بالکل نہ پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ اگر کسی نے ہاتھ سے ایک آدھ چلو پی لیا تو وہ قابل درگزر ہے۔ اس امتحان میں فوج کی اکثریت فیل ہو گئی۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا، صرف تھوڑے سے لوگ اس امتحان میں پورے اتر سکے۔ بنی اسرائیل نے امیر لشکر کا انتخاب تو بڑے ہمہمہ سے کرایا تھا، لیکن یہ لوگ نظم اور ڈسپلن کے معاملے میں بالخصوص جہاں جان و مال کی قربانی کا سوال ہو بڑے کچے تھے۔ اس کا اظہار جیسا کہ اوپر گزرا سموئیل نبی نے پہلے ہی دن کر دیا تھا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی ہدایت سے طالوت نے اس امتحان کا اعلان کیا تاکہ ان کے کھرے کھوٹے میں پہلے ہی سے امتیاز ہو جائے اور عین میدان جنگ میں ان کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھانا پڑے۔ جو سچے ہیں وہ پہلے ہی سے چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ یہ امتحان چونکہ سموئیل نبی کی ہدایت کے تحت ہوا، اس وجہ سے طالوت نے اس کو اللہ کی طرف سے منسوب فرمایا۔ جس ندی کے ذریعے سے یہ امتحان ہوا اس کا نام یہاں مذکور نہیں، اس لیے کہ مقصود امتحان کا ذکر ہے نہ کہ کسی ندی کا۔ ہو سکتا ہے یہ دریائے اردن ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اس وادی کے درمیان کا کوئی چشمہ یا نالا ہو جو دونوں فوجوں کے درمیان حائل تھی۔ اس امتحان میں 100% کامیابی کے لیے تو شرط یہ تھی کہ اس کا پانی سرے سے کوئی چکھے ہی نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، لیکن ایک آدھ چلو پی لینے کو قابل درگزر قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بے یدہی کی قید لگی ہوئی تھی کہ مبادا یہ اجازت کٹورے، گلاس اور ڈونگے تک نوبت پہنچا دے۔ والذین آمنوا معہ سے وہ صداقت اور کامل الایمان لوگ مراد ہیں جو اس امتحان میں پورے اترے۔ یہاں آمنو کا فعل اپنے کامل معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ جو لوگ اس امتحان میں پھسڈی ثابت ہوئے وہ اپنے دعوی ایمان میں بھی منافق تھے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو خوب پانی پی پی کے وہیں ڈھہ گئے۔ قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ندی کو پار کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی، بلکہ اسی پار کھڑے کھڑے انہوں نے آگے بڑھنے والے ساتھیوں کو سنا دیا کہ اب ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ یہاں جالوت کے نام لینے سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر بہت تھی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ الآیہ، لفظ ظن کی تحقیق ہم آیت 46 کے تحت بیان کر آئے ہیں۔ یہ اوپر والے بزدلوں کے جواب میں طالوت اور ان کے با ایمان ساتھیوں کا قول ہے۔ ان کی خاص صفت جس کا یہاں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کا گمان رکھتے تھے۔ اس خاص صفت کے ذکر کی وجہ جیسا کہ آیت 154 کے تحت ہم بیان کر آئے ہیں یہ ہے کہ وہ حقیقی شجاعت جو خدا کی راہ میں موت کو زندگی سے بھی زیادہ عزیز و محبوب بنا دیتی ہے، وہ مومن کے اس عقیدے سے پیدا ہوتی ہے کہ خدا کی راہ میں قتل ہونے والے مرتے نہیں ہیں بلکہ حقیقی زندگی اور اپنے رب کی ملاقات سے مشرف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ہمت چھوڑ بیٹھنے والے ساتھیوں کو ابھارا کہ فلسطینیوں کی کثرت تعداد سے مرعوب ہو کر ہمت نہ ہارو، اصل شے تعداد نہیں بلکہ اللہ کی تائید اور اس کی نصرت ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ نہایت قلیل التعداد گروہ محض اللہ کے حکم سے اور اس کی تائید سے دل بدل فوجوں پر غالب آ گیا۔ خدا کی تائید حاصل کرنے کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ صبر و استقامت اور عزم و ہمت ہے، نہ کہ تعداد کی کثرت و قلت۔ شاید طالوت کے بیٹے یونتن نے اسی موقع پر وہ فقرہ کہا جو سموئیل میں نقل ہے۔ سو یوتن نے اس جوان سے جو اس کا سلاح بردار تھا کہا،
ہم اوپر ان نامخنتوں کی چوکی پر چلیں، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ سموئیل باب 14 آیت 6۔ تورات میں اس امتحان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسی سے ملتے جلتے ایک امتحان کا ذکر ہے، اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے، کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک اگر کوئی کھائے تو وہ ملعون ہو۔ اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہیں، اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے اور وہاں زمین پر شہد تھا، اور جب جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا تھا، پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گیا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا، سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصے کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کھانا کھائے وہ ملعون ہو، اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے۔ تب یونتن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے، دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے سے کیسی روشنی آئی ہے۔ کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملا دل کھول کر کھاتے۔ سو وہ لوگ لوٹ پر گرے اور بھیڑوں، بکریوں، بیلوں اور بچھڑوں کو لے کر ان کو زمین میں ذبح کیا اور خون سمیت کھانے لگے۔ سموئیل باب 14 آیات 23 تا 24۔ اس واقعے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ طالوت نے فلسطینیوں سے جنگ کے موقع پر اپنی فوج کا امتحان لیا تھا، اور اس امتحان میں ان کی پوری فوج ناکام رہی تھی، یہاں تک کہ طالوت کے بیٹے یونتن بھی، جن کا کردار تورات کے دوسرے بیانات سے نہایت بلند ثابت ہوتا ہے، اس امتحان میں نہ صرف یہ کہ ناکام رہے، بلکہ مذکور بالا بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ انہی کی غلط رہنمائی سے ان کے باپ کی پوری فوج گمراہ ہوئی۔